قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس بخمس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خمس بخمس۔ راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں کے بدلے میں آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو 5 چیزوں کے بدلے میں آتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم کے اندر عہد کو توڑنا عام ہو جائے، جو قوم عہد توڑتی ہے، جو لوگ عہد توڑتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ ان پر دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جب کسی قوم کے اندر دوسری بیماری کہ جب کوئی قوم اللہ کے نازل کرتا حکموں کو توڑتی ہے، اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں اس قوم کے اندر فقر و فاقہ اور افلاس کو پھیلا دیتے ہیں۔ تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، برائی عام ہو جائے تو اس قوم کے اندر اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت میں کہ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کا نام ان کے آباء و اجداد تک کسی نے سنا نہیں ہوگا، ایسی بیماریوں میں وہ قوم مبتلا ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی چیز، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں اس قوم کو پیداوار کی کمی میں اور قحط سالی میں مبتلا فرما دے۔ فرمایا 5ویں چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، زکوٰۃ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتی تو اللہ جل جلالہ رحمت والی بارش کو روک لیتے ہیں۔ ہم اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے مسلم معاشرے کو دیکھیں، ہمارا مسلم معاشرہ کہاں کھڑا ہے۔ بد عہدی ہمارے معاشرے میں عام ہے، اللہ کے احکام کو توڑنا وہ تو مسلمان کا نعوذ باللہ شیوا بن چکا۔ اللہ کے حکموں کو توڑنا، ادھر سے اذان ہو رہی ہے اور یہ گپ شپ میں بیٹھا ہے، اذان کی طرف توجہ نہیں، اذان ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، موبائل پہ ناچ گانے میں مصروف ہے، محفلوں میں بیٹھا ہے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں۔ مسجد میں قرآن پاک کی آواز اور صدا بلند ہو رہی ہے اور یہ باہر بیٹھا ہے۔ اللہ کے حکموں کو جب قوم توڑے گی تو اللہ جل جلالہ فقر و فاقہ افلاس میں مبتلا ہے۔ وہ ملک جو زرعی پیداوار میں سب سے اول ہو، گندم کی پیداوار میں بھی، پھر وہی ملک کہ اس کے رہنے والے مکین مرد و عورت لینوں میں کھڑے ہو کر آٹا خرید کریں، تو اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو، دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں کون سے ایسا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ جل جلالہ اس قوم کے اندر طرح طرح کے عذاب، بیماریاں اور موت کی کثرت، دیکھ لیں اموات کثرت سے ہو رہی، اور آگے جو ناپ تول کی کمی ہے اور زکوٰۃ والی، یہ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ان میں کسی بھی برائی میں، گناہ میں مبتلا ہے تو توبہ کا موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ جل جلالہ من حیث الامہ من حیث القوم، اللہ جل جلالہ پوری امت مسلمہ کے اللہ جل جلالہ کامل بخشش فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا مکمل پابند بنائے۔ خاص طور پر جو آخری چیز تھی زکوٰۃ، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، تو وہ اندازے سے نہیں زکوٰۃ، پورا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور آج کل ایک عجیب طریقہ یہ چل رہا ہے کہ مانگنے والے بھکاری لوگ آتے ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ، فطرانہ، عشر ادا۔ ان پیشہ ور جو بھکاری ہیں ان کو نہ زکوٰۃ لگتا ہے، نہ عشر لگتا ہے، نہ فطرانہ۔ تو آپ اپنا زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ چیزیں مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔